شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، وادی کشمیر میں ان دنوں جہاں دن کے دوران کھلی دھوپ رہتی ہے، وہیں دوران شب درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے۔ موسمی بدلاؤ کے باعث اس سال ان علاقوں میں زیادہ سردی پائی جا رہی ہے جہاں روایتی طور درجہ حرارت بہتر پایا جاتا تھا۔ گزشتہ شب گلمرگ میں صرف -1.6 ڈگری درج ہوا، جبکہ قاضی گنڈ میں -4.9، کپواڑہ میں -6.2، سری نگر میں -5.4، بڑگام میں بھی -5.4، اننت ناگ میں -5.3، بارامولہ میں -6.1 ڈگری، زیٹھن رفیع آباد میں -7 اور کلگام میں -6.3 ڈگری درج ہوا۔ پہلگام میں گلمرگ کے برعکس -5 ڈگری درج ہوا ہے۔ جموں خطے میں صبح و شام گہری دھند اور سردی پائی جا رہی ہے، جبکہ لداخ خطے میں کرگل میں -9.7 منفی اور نوبرا میں 10.2 ڈگری منفی درج ہوا ہے۔ اس دوران وادی کشمیر میں 20 سے 23 جنوری کے درمیان مغربی ہواؤں کے داخل ہونے کے باعث بعض پہاڑی علاقوں میں درمیانے سے بھاری سطح کی برفباری کی امید کی جا رہی ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں ہلکی برفباری اور بارش کی امید لگائی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی اور وسطی کشمیر کے پہاڑوں پر درمیانہ درجے کی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ جنوبی کشمیر کے پہاڑوں اور نشیبی علاقوں میں ہلکی بارش یا ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ جموں کے پونچھ، راجوری اور ڈوڈا خطے میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی امید لگائی جا رہی ہے۔ سامعین، کل ملک میں ویٹرن ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن فیلڈ مارشل KM کریپا کی 1953 میں ریٹائرمنٹ کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ملک میں 2016 سے ہر سال 14 جنوری کو آرمڈ فورسز ویٹرنز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ادھر یوم ویٹرنز ڈے کی 10ویں تقریبات راجوری میں آج منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما GOC ان چیف نارتھ کمانڈ نے استقبالیہ خطبہ پیش کرتے ہوئے سابقہ فوجیوں کی بے لوث خدمات اور قومی تعمیر میں ان کے کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کابینہ وزیر ستیش شرما نے اس موقع پر ویر انگنا سیوا مرکز کا ڈیجیٹل افتتاح کیا، جو بیوہ فوجی خواتین کے لیے ایک خصوصی ہیلپ لائن ہے تاکہ انہیں بروقت رہنمائی اور سہولت فراہم کی جا سکے۔ تقریب میں خصوصی اعزازاتی پروگرام بھی منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ویٹرنز کو سراہا گیا۔ اس کے علاوہ معذور اور سینئر ویٹرنز کو برقی ویل چیئرز، موبائل اسکوٹیز اور رکشا دیے گئے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ اور غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت اب ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے۔ گزشتہ برس وادی کے باہر سے لائے جا رہے گوشت اور مرغ کو غیر معیاری قرار دینے کے بعد سے حالات اس قدر پیچیدہ ہوئے کہ لوگوں نے کئی ماہ تک گھروں سے باہر کھانا پینا ہی ترک کر دیا، جبکہ بعض لوگ آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ادھر سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں، تبصرے اور منفی پروپیگنڈا نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا اور یوں ہزاروں لوگوں کا روزگار متاثر ہوا، جبکہ یہ معاملہ عدالت عالیہ بھی چلا گیا اور حکومت کو بھی اس معاملے میں ضوابط میں کافی تبدیلیاں کرنا پڑی اور قانون مزید سخت کرنا پڑے۔ 2025 میں ہی غیر معیاری پنیر کا معاملہ بھی سامنے آیا، جبکہ کچھ وقت تک انڈوں کے غیر معیاری اور مضر رساں ہونے کی افواہیں بھی پھیلائی گئیں۔ البتہ لیبارٹری رپورٹس میں انڈوں کو قابل استعمال پائے جانے سے لوگوں نے راحت کا سانس لیا۔ اس دوران اب بازاروں میں غیر معیاری شہد اور گھی بیچے جانے کی خبریں ذرائع ابلاغ میں گزشتہ 2 دن سے گشت کر رہی ہیں، اور انہی خبروں کے تناظر میں محکمہ فوڈ سیفٹی نے بعض افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہلال احمد میر سے جب معاملے کی نسبت سے شہربین نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ دیسی گھی اور شہد کے نام پر بازار میں ملاوٹی شہد اور گھی بیچنے کی کوشش میں پائے گئے ہیں۔ البتہ محکمے نے ان لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے نمونے جانچ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ دیکھیے ظفر صاحب، یہ کچھ لوگ گاؤں دیہات سے آ کے نگر ٹی میں خالص فوڈ آئٹمز کے نام پہ کچھ اڈلٹریٹڈ فوڈ آئٹم بیچتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہ کچھ دنوں سے ہم ان لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ بیسیکلی کلاروس کپوارہ جگہ ہے، وہاں سے کچھ بندے یہاں سری نگر آئے تھے۔ انہوں نے جو شہد ہے یا گھی ہے اس کے نام پہ، اس خالص کے نام پہ، یعنی ہم ان اڈلٹریٹڈ چیزیں بیچتے ہیں، وائلز جو ہم نے پایا یہ گھی نہیں ہے یا یہ پیور ہانی نہیں ہے۔ تو ہم نے کل دن میں بھی اور آج بھی اس میں کارروائی چل رہی ہے۔
کل ہم نے 40-45 کلو کے آس پاس جو جس کو ہم نقلی گھی کہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 20-25 کلو گرام جو بہانی ہے شہد ہے اس کو ہم نے یوز کر کے اس کو ہم پراپرلی ڈسٹرائے کریں گے. ہم نے اس کے نمونے بھی اٹھائے اور ان کو ہم نے لیبارٹری بھیجا اور جو لیبارٹری سے ہمیں رپورٹ آئے گی تب ہم ان کے خلاف جو قانون کا دائرہ ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ ود ان دیٹ ایکٹ ان کے خلاف ہم سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ظفر صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں جب ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے تو جو ہم شدمت سے ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جو ملاوٹ کا دھندا کرتے ہیں یا جو ان ایتھیکل لوگ ہیں جن کو کوئی ٹھیکس ہے نہیں جو ایڈلٹریٹڈ مال لوگوں کو بیچ رہے ہیں جب ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تو تب ہی یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کچھ چیزوں میں ملاوٹ ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میجارٹی آف فوڈ آئٹمس ہمیں مارکیٹ میں ہیں دے آر ان ایڈلٹریٹڈ وہ خالص ہیں مگر یہ جو کچھ لوگ جن کا کوئی ضمیر ہی نہیں ہے ان کے خلاف ہم جو قانون کا دائرہ ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ ود ان دی ایمبٹ آف فوڈ سیفٹی ایکٹ ہم ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں. اب وہ لوگ جو لوکل سطح پہ چیزیں تیار کرتے ہیں پھر چاہے شہد ہو یا کوئی دوسری چیز ہو اور اس کو لوکل مارکیٹ میں بیچتے ہیں اب تو وہ بھی شک کے دائرے میں آتے ہیں. اب تو ضروری ہے کہ ہر چیز برانڈیڈ ہونی چاہیے. ظفر صاحب سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے چیزوں پہ لیبل چڑھانا. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس نے پیک کیا کس نے مینوفیکچر کیا تو تب کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو چیزیں بیچ رہے تھے اس میں نہ کوئی لیبل تھی نہ اتا پتہ تھا کہ کہاں سے آ گیا تھا یہ مال اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کچھ اڈلٹرنٹس بھی وہاں پائے. ہمیں پتہ ہے کہ کون چیزیں صاف ستھری ہیں. اگر کوئی بندہ بناتا ہے کوئی چیز اس کو پھر اس میں لیبل بھی لگانی چاہیے کہ میں نے یہ مینوفیکچر کیا یا میرے یونٹ میں مینوفیکچر یا پروسیس ہو گیا. تب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ذمہ داری لینا چاہیے کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لیتا ہے اس میں ہمیں اب انویسٹیگیشن کرنے کی پہلے ضرورت. ہاں ہم نے بندوں کو پکڑا یہ چیز بیچتے ہوئے مگر اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانی بندے سے لائے. کوئی اس میں آتا پتہ نہیں ہے. اٹ از اے میٹر آف انویسٹیگیشن. ہم انویسٹیگیشن میں کر رہے ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میں صارفوں سے بھی جو ہمارے کنزیومر حضرات ہیں جو ہمیں سننے والے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب وہ کوئی چیز خریدیں وہ خود بھی دیکھیں کیا اس میں کوئی لیبل ہے کس نے بنایا ہے کہاں بنایا ہے. تو اور یہ بھی ہم نے دیکھا جو یہ چیزیں تھیں یہ سڑک پہ بیچی جا رہی تھی وہاں گردہ بھی اس پہ چڑھ رہا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں خود بھی دیکھنی ہے ایز اے صارف. اچھا اب یہ ایک ایشو بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں گھی بناتے ہیں خواتین بناتی ہیں دیسی گھی بناتی ہیں یا اسی طرح شہد کے جو یونٹس ہیں کیا اب ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ ان کو کوئی برانڈ اختیار کرنا ہوگا؟ دیکھیے لازمن بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنا رہا ہے. دوسری بات جو میں ظفر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم خالص گھی بنائیں گے تو اس کا قیمت آپ کو بھی پتہ ہے 1000-1200 سے کم نہیں ہوگا. جب یہ چیزیں لوگ خرید رہے تھے تو 200-300 میں خرید رہے. کہاں خالص گھی آپ کو 200-300 روپے میں ملے گا. یہ چیزیں بھی ایک صارف کو دیکھنی ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھروں کی بات کی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلانی گھر میں کوئی چیز بن رہا ہے اور خالص طریقے سے بن رہا ہے یو آر یور سیلف دا وٹنس پھر کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ سڑک سے کوئی چیز خرید رہے ہیں جس میں کوئی اتا پتہ ہے نہیں تو تب آپ کو اس میں سترک رہنا پڑے گا. پرانی ایک کہاوت ہے بائر بیویئر. تو ہمیں بھی ایز اے کنزیومر اس میں بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا اور تبھی جو ہماری صحت ہے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ تھے محکمہ فوڈ سیفٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہلال احمد میر. بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر شیام لال شرما نے آج نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کو بڑے ادارے اور ترقیاتی منصوبے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرنا پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ چاہے معاملہ AIIMS کا ہو میڈیکل کالجز کا ہو یا IITs کا جموں کے عوام کو ان سہولت کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا پڑی ہے. ان کے مطابق جموں کے ساتھ بار بار ہونے والے امتیازی سلوک نے عوام کے کچھ حلقوں میں اجنبیت کا احساس پیدا کر دیا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا رویہ بعض گروہوں کو علیحدگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے جو ریاستی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے. انہوں نے زور دیا کہ دونوں خطوں کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنے کے لیے منصفانہ ترقی اور انصاف پر مبنی فیصلے ناگزیر ہیں. اس دوران PDF کے صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تقسیم اور علاقائی سیاست نے پہلے ہی شدید نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی غلطیوں کے باعث لداخ کو الگ کر دیا گیا اور اب کچھ عناصر جموں کو الگ کرنے کی باتیں کرنے لگے ہیں جو ناقابل قبول ہیں اور جموں کشمیر کی وحدت و سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانیے نہ صرف جموں کشمیر کی سیاسی اور سماجی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ قومی و ملکی سطح پر بھی جموں کشمیر کی شبیہ کو متاثر کر رہے ہیں. PDF صدر نے زور دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور انہیں دہرانے سے گریز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اتحاد ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے جموں کشمیر کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. شیئربین جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ اور ڈاکٹر نسیز گروپ آف یونانی و پنچ کرما ہاسپٹل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے انٹیگریٹڈ کاؤنسلنگ اینڈ ٹیسٹنگ سینٹرز یعنی ICTCs میں کئی مفت سویدھائیں دی جاتی ہیں۔ اپنا HIV اسٹیٹس جاننے کے لیے آپ یہاں ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں اور آپ کی رپورٹ کے آدھار پر کمپلیٹ کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، اور یہ سب بالکل گپت رکھا جاتا ہے۔ یہ سینٹرز سبھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں اور جموں اور کشمیر کے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں موجود ہیں۔ HIV کی ادھک گپت اور مفت جانکاری کے لیے نیشنل ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی۔ انلارج پروسٹیٹ کے لیے سوکاسٹ کا تیار کردہ پیٹنٹڈ فارمولا میجک فوڈ ٹیکسو یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.kashmirbiotech.com اور Amazon پر دستیاب ہے۔ پروگرام شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سمٹیک سیمنٹس۔ رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اہل امیدواروں سے مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامز میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے منعقد ہونے والے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کرتی ہے۔ وہ امیدوار جنہوں نے 12ویں کا امتحان پاس کیا ہے یا 2026 میں امتحان میں بیٹھ رہے ہیں، وہ CUET UG 2026 میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اور رہنمائی کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر لاگ ان کریں یا فون نمبر 9469147277 پر دفتری اوقات میں رابطہ قائم کریں۔ شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، جموں سری نگر ریلوے لائن کے ایک بڑے حصے کا رکھ رکھاؤ ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا ہے، اور پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے کام پر رکھے گئے کانٹریکچوئل ملازمین کا الزام ہے کہ یہ کمپنی جہاں ملازمین کو لیبر قوانین کے تحت اجرتیں نہیں دے رہی ہیں، وہیں ضروری ساز و سامان اور حفاظتی اقدامات کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مفصل رپورٹ بانہال سے محمد تسکین کی زبانی۔ وادی کشمیر سے بانہال اور بانہال سے سنگلدان اور کٹرا کے درمیان وقفے سے ریل سروس کے شروع کرنے کے بعد سے ریلوے لائن، ریلوے اسٹیشنوں اور ریلوے ٹنلوں کی مینٹیننس کے لیے شمالی ریلوے کی طرف سے پچھلے کئی سالوں سے ٹینڈر نکالے جاتے ہیں، اور ٹینڈر حاصل کرنے والی نجی کمپنیوں کی طرف سے یہاں پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ صوبہ جموں میں ریلوے اسٹیشن بانہال اور ریلوے اسٹیشن ماتا ویشنو دیوی کٹرا کو چھوڑ کر باقی تمام ریلوے ٹنل، ریلوے اسٹیشن اور ریلوے ٹریک پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کیے گئے ہیں، جو یہاں تعینات کیے گئے ملازمین کو اجرتوں اور دیگر مراعات کے معاملے میں مبینہ طور پر تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ بانہال اور کھڑی کے 111 کلومیٹر کے سیکشن میں کھڑی، سنبر، سنگلدان، بکل، ڈگا، ساول کوٹ اور ریاسی کے ریلوے اسٹیشنوں سے اسٹیشن ماسٹر اور شمالی ریلوے کے مختصر سٹاف کو چھوڑ کر شمالی ریلوے کے ملازمین کو ہٹایا گیا ہے، اور ریلوے نظام کی مرمت، تجدید اور رکھ رکھاؤ کی تمام تر ذمہ داری پرائیویٹ کمپنیوں کے سپرد کی گئی ہے، جو مبینہ طور پر اپنے فرض میں کوتاہی اور ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے کے مرتکب گردانے جا رہے ہیں۔ 11 کلومیٹر لمبے بانہال قاضی گوڑ ریلوے ٹنل نمبر 80 کی دیکھ ریکھ اور مینٹیننس پر تعینات ملازمین اپنے ساتھ ہو رہے مبینہ استحصال کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اور وہ اجرتوں کی کمی اور ریلوے ٹنلوں کے اندر حفاظتی انتظامات کی ناقص صورتحال کو لے کر اپنی ہی کمپنی کے خلاف سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ضروری حفاظتی ساز و سامان کی کمی کا الزام لگا رہے احتجاجی ورکروں کا کہنا ہے کہ انہیں نامناسب حالات میں ریلوے ٹنلوں کے اندر ڈیوٹی دینا پڑتی ہے، اور کسی سامان کے خراب ہونے کے بعد اس کے بدلنے میں مبینہ طور پر کمپنی کی طرف سے بلا وجہ کی تاخیر کی جاتی ہے۔ احتجاجی ورکروں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 8 برسوں سے ٹنل نمبر 80 میں ہائی وولٹیج الیکٹریکل سسٹم، ٹنل سافٹ ویئر سکاڈا، HVAC، فائر سیفٹی اور ٹنل سیفٹی جیسے نہایت ہی حساس اور اہم
نظاموں کی دیکھ بھال اور آپریشن سے وابستہ ہے، تاہم آج تک سی ڈاکٹرز کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے ان کے حق میں تقرری نامے یا جوائننگ لیٹرز جاری نہیں کیے گئے ہیں اور کم سے کم اجرت کے قانون کی سرِ عام خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ملازمین کا الزام ہے کہ تنخواہیں سب کنٹریکٹر کی جانب سے ادا کی جاتی ہیں، جبکہ شناختی کارڈ پرنسپل کنٹریکٹر سی ڈاکٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں اور ان 8 برسوں سے تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی ملازمین کی تنخواہوں کی پرچی ادا کی جاتی ہے۔ ملازمین نے بانہال میں تعینات شماری ریلوے کے سینئر سیکشن آفیسر کے علاوہ مینٹیننس کمپنی سی ڈاکٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کی سب لیٹ کمپنی وانی کنسٹرکشن پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان اداروں نے یہاں کام کرنے والے ملازمین کا جینا دوبر کر رکھا ہے اور کسی بھی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ احتجاجی ملازمین نے اعلیٰ حکام کو بھیجی گئی ایک شکایت میں اپنے ساتھ ہو رہے استحصال کے ساتھ ساتھ سنگین تکنیکی بے ضابطگیوں اور فرضی بلنگ کی بھی الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ ٹنڈروں میں مطلوب قواعد و ضوابط میں بے ضابطگیوں کی بھی بات کہی گئی ہے، جبکہ غیر فعال ٹرانسفارمرز، ڈی جی سیٹس اور سب اسٹیشنوں کو فعال دکھا کر مبینہ طور پر خزانہ عاملہ سے رقومات وصولی جا رہی ہے۔ شکایت میں اسکاڈا مانیٹرنگ، پاور پروٹیکشن سسٹمز، یو پی ایس ریلے ٹرانسفارمرز، جٹ فینز اور دیگر ہنگامی نظام کی وسیع پیمانے پر خرابیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ملازمین نے مطالبہ کیا ہے ٹنل نمبر 80 کے تمام نظام کا ایک آزادانہ تکنیکی، مالی اور سیفٹی آڈٹ کرایا جائے اور مبینہ بے ضابطگیوں اور ٹنڈروں کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائے اور اپنی آواز اٹھانے والے ملازمین کو انتقامی کارروائی اور برطرفی سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ تمام معاملہ جب ڈویژنل ریلوے مینیجر جموں وی کمار سے اٹھایا گیا تو انہوں نے شہربین کو بتایا کہ انہیں اس بارے میں کوئی تحریری شکایت موصول نہیں ہوئی ہے اور متلقین کی طرف سے مخصوص تحریری شکایت موصول ہونے کی صورت میں ملازمین کی کم اجرتوں اور دیگر مالی بے ضابطگیوں کی شکایات اور الزامات کی تحقیقات کی جائے گی اور قصوروار پائے جانے کی صورت میں ملوث ملازمین اور کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ تھے بانہال سے محمد تسکین۔ اب ایک اور موضوع، ضلع منرل آفیسر شوپیان نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ معدنیات کے نکالنے اور نقل و حمل میں استعمال میں لائی جانے والی گاڑیوں اور مشینری پر AIS 140 منظور شدہ GPS ٹریکنگ آلات نصب کیے جائیں۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ محکمہ جیولوجی و مائننگ جموں کشمیر کی ہدایات اور وزارت ماحولیات کے 2020 کے رہنما خطوط کے تحت لیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا، نگرانی کو مؤثر کرنا اور ضلع شوپیان میں غیر قانونی کان کنی کی روک تھام کرنا ہے۔ ہدایت نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ معدنیات کی منتقلی صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب گاڑی کے پاس محکمے کے آن لائن پورٹل سے جاری شدہ QR کوڈ والا چالان موجود ہو۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قدم ڈیجیٹل نگرانی کو مضبوط بنانے اور معدنیات کی غیر مجاز نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ GPS آلات نصب کرنے کی آخری تاریخ 20 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے۔ سبینج پٹن کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب کے دوران معروف صوفی شاعر مرحوم حبیب اللہ حبلال کو ان کی 8ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ساگر کلچر فورم سکر پٹن کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں تنظیم کے صدر بشیر زوگیاری، سرپرست ساگر نذیر سمیت باقی ارکان نے شمولیت کی اور مرحوم شاعر کی زندگی اور ادبی کارناموں کے حوالے سے بات کی۔ بعد میں مرحوم کے حق میں دعائیہ مجلس بھی منعقد کی گئی اور ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنما اور سابق رکن پارلیمان عبدالرشید قابلی نے بھوشن بزاز کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آن جہانی مخلص، خیرخواہ اور جموں کشمیر کے حقیقی سپوت تھے۔ انہوں نے کہا کہ بزاز نے اپنے والد معروف مورخ پریم ناتھ بزاز کی علمی اور فکری وراثت کو وقار، وضاحت اور عوامی وابستگی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر نے ایک نرم مگر مضبوط آواز کھو دی ہے جو اپنے عوام اور ان کے مستقبل پر یقین رکھتی تھی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام بلاکوں میں آبی وسائل کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آج BDO سوگام عبدالرشید شیخ کی نگرانی میں 10 دیہات کو سینچائی کا پانی فراہم کرنے والی دہگام نہر کی صفائی اور مرمت کا کام ہاتھ میں لیا گیا۔ اس صفائی مہم میں SHO لال پورہ، محکمہ دی ترقی اور اریگیشن کے ملازم اور افسران بھی شامل رہے۔ عوامی سطح پر اس کارروائی کی سراہنا کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ نہر کی مکمل بحالی اور مرمت کو بھی یقینی بنایا جائے۔
مشتاق دیو کے مطابق راجیہ سبھا ممبر سجاد احمد کچلو نے مطالبہ کیا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ممکنہ برف باری سے پہلے دور دراز علاقوں خاص طور وڑبن، مڑوا، دچن، پاڈر، چھیچا، ناگسنی اور بونجوا سمیت دیگر علاقوں کے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ بلا خلل کے پینے کا پانی اور بجلی مہیا رکھنے کے انتظامات یقینی طور پر کرائے جائیں تاکہ عوام کو سردیوں کے دوران پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر میں منشیات کے استعمال اور کاروبار پر قدغن لگانے کے مقصد سے گزشتہ چند برسوں سے جو کام ہوا ہے وہ قابل سراہنا ہے۔ پولیس کی طرف سے اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کو جہاں کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے، وہیں دی علاقوں میں عوامی بیداری مہم بھی بڑے پیمانے پر چلائی جا رہی ہے تاکہ نوجوان نسل کو اس بدعت سے دور رکھا جائے۔ کلگام سے اکرم الحسن کی رپورٹ۔ وادی کشمیر میں منشیات کی وبا سماج کے لیے سال سے ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے ساتھ ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جانب سے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود وادی کے گوشے گوشے سے نشے کے عادی افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے نہ صرف نشے کے خوگر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین شدید مسائل سے دوچار ہے، بلکہ عمومی سطح پر لوگ اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو قابو کرنا اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ حالیہ ایام کے دوران کلگام ضلع میں انتظامیہ اور پولیس نے اس ضمن میں اپنی کاوشیں جاری رکھتے ہوئے کئی عوامی تقریبات کا اہتمام کیا۔ عوامی بیداری کی اس مہم میں نہ صرف متاثرین کے والدین بلکہ عوام الناس کو بھی اس مہلک وبا کے خاتمہ میں اپنا کردار ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ کلگام ضلع کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے شاہدین کو بتایا کہ منشیات کے وبا کے خلاف عوامی بیداری مہم کے ساتھ ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے مجرموں اور اس دھندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعداد شمار فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سال رفتہ میں اس ضمن میں 87 فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ عدالت نے 2 علیحدہ مقدمات میں مجرموں کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 7 رہائشی مکانات سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان ضبط شدہ مکانات کے مالکان پر منشیات کے دھندے میں ملوث ہونے کا الزام عائد ہے۔ اگرچہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے منشیات کی روک تھام اور اس کے عادی اشخاص کو مدد اور علاج معالجہ بہم پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک عوام الناس اس وبا کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی ہے تب تک اس وبا کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کلگام سے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ جموں کشمیر لداخ سول سوسائٹی فورم کے سینئر وائس چیئرمین محمد سلیمان بٹ نے لیفٹنٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری اور دیگر ذمہ داران سے مطالبہ کیا ہے کہ ہندوارہ کو ضلع کا درجہ اور گرلز کالج کے ساتھ ساتھ کپواڑہ کے دور افتادہ ہیلتھ سینٹروں میں بیماروں اور تیمارداروں کے لیے تمام ضروری سہولیات دستیاب کرائی جائیں۔ انہوں نے زچلڈارہ کے مقام پر فوری طور ڈگری کالج کا قیام عمل میں لانے اور راجپورہ کے گرلز ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دینے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ سرکردہ عالم دین اور ممتاز دینی شخصیت مرحوم میر وائس غلام نبی ہمدانی کا 67واں یوم وصال جموں کشمیر میں کل منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت ہمدانی کی جانب سے تاریخی خانقاہ مولا میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام رہے گا۔ اسی روز نماز ظہر کے بعد مرحوم کے مقبرہ خانقاہ مولا میں اجتماعی فاتح خوانی گلباری ہوگی اور مقررین مرحوم کی تاریخ ساز اسلامی خدمات پر واضح تبلیغ فرمائیں گے۔ ادھر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سرکردہ عالم دین مرحوم میر وائس کشمیر مولانا غلام نبی ہمدانی کے یوم وصال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے نہایت ہی مشکل حالات کا سامنا کیا، مصائب جھیلے، لیکن اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ ادھر پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکریٹری شیخ مصطفیٰ کمال، چودھری محمد رمضان نے بھی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی خدمات کو یاد کیا ہے۔ اس دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوہڑی کے تہوار پر ہندو برادری کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ ہمیشہ سے ہی ہر فرقے کے تہواروں میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ رہے ہیں
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सदियों से भाईचारा और फिरकावाराना हम आहंगी का गहवारा रहा है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की